8ویں منزل پر مقیم بوڑھا بطلیموس قاسم سے کوئی سوال کیے بغیر اسے اپنے کمرے میں آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ حالانکہ قاسم کا رات کی تاریکی میں اس طرح برج غلاطہ میں داخل ہونا بجائے خود ایک پوچھنے کی بات تھی۔ بوڑھے بطلیموس نے قاسم کو تلوار نکالتے دیکھا تو مسکرا دیا۔ نہیں بیٹا، اس کی ضرورت نہیں، میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ آج سے نہیں بیٹا، میں گزشتہ 20 سال سے تمہارا منتظر ہوں۔ ہر رات اسی طرح مشعل ہاتھ میں لے کر دروازہ کھولے تمہارا انتظار کرتا رہتا ہوں۔ مجھے معلوم تھا تم آؤ گے، ایک دن ضرور آؤ گے۔ آؤ اندر آ جاؤ۔ یکا یک قاسم کا سر چکرانے لگا۔ اسے ایسے لگا جیسے مقدس بطلیموس نے اس پر سحر کر دیا ہو۔ قاسم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑا تھا، بری طرح چکرایا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ بوڑھا بطلیموس یکدم گھبرایا۔ اس نے تیزی سے مشعل دیوار میں اٹکائی اور آگے بڑھ کر قاسم کو سہارا دیا۔ بوڑھے بطلیموس نے قاسم کو اٹھانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اس کے شانوں پر رکھے تو یکلخت قاسم کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اندھیرا چھٹ گیا اور وہ مستعد ہو گیا۔ قاسم تیزی سے اپنے سہارے پر اٹھا اور بوڑھے بطلیموس کے ساتھ چلتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کے اندر ایک بڑی چٹائی بچھی تھی، جس کے ایک کونے میں تارک الدنیا بطلیموس کا بوریا بستر رکھا تھا اور دوسرے کونے میں لکڑی کا ایک چھوٹا سا صندوق دھرا تھا۔ چٹائی پر پتھر کے ایک شمعدان میں شمع روشن تھی، جس کے ساتھ کچھ مقدس کتابیں دھری تھیں۔ قاسم بطلیموس کے ساتھ چٹائی پر بیٹھ گیا۔ اب قاسم کے دل میں کوئی خوف نہ تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اس سفید ریش شخص کو دیکھ کر اپنا اپنا محسوس کر رہا تھا۔ بوڑھے بطلیموس نے قاسم سے پھر کہا، بیٹا اچھا ہوا تم آ گئے۔ اب میں زیادہ ہی بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میں نے طویل عرصہ تمہارا انتظار کیا ہے۔ میرے پاس تمہاری امانت ہے، اسے حفاظت کے ساتھ اپنے امیر کے پاس پہنچانا تمہارا کام ہے۔ ایک قسطنطنیہ کی 1000 سال پرانی چابیاں ہیں، میرے لیے اب ان کی حفاظت مشکل تھی۔ شکر ہے کہ تم آ گئے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارا سلطان قسطنطنیہ کو فتح کر لے گا، کیونکہ تمہارا امیر بہتر امیر ہے اور تمہارا لشکر سب سے زیادہ بہتر لشکر ہے۔ مقدس بطلیموس کی زبان سے آخری الفاظ سنتے ہی قاسم کے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا۔ یہ تو حدیث مبارکہ کے الفاظ تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، تم ضرور قسطنطنیہ فتح کر لو گے اور اس لشکر کا امیر بہتر امیر ہوگا اور وہ لشکر بہتر لشکر ہوگا۔ قاسم پر وجد طاری ہونے لگا۔ وہ اس کرشماتی بوڑھے کی باتیں سن کر حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا۔ پر نور چہرے کا مالک یہ بوڑھا شخص یقیناً کوئی پہنچا ہوا بزرگ تھا۔ یہ بزرگ 700 سال پرانی چابیوں کی بات کر رہا تھا۔ قاسم کے لیے یہ سب کچھ ناقابل یقین تھا۔ وہ اپنے ذہن پر زور دینے لگا کہ کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ وہ بولنا چاہتا تھا لیکن اس کی زبان گنگ تھی۔ بوڑھا بطلیموس پھر بولا، بیٹا فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں، قسطنطنیہ کا انجام آسمانوں میں لکھ دیا گیا ہے۔ اب اس شہر پر پروردگار کی رحمت برسنے والی ہے۔ تم اپنی امانت لے جاؤ گے تو میں پورے اطمینان کے ساتھ اپنے مالک کے پاس جا سکوں گا۔ پہلی بار قاسم میں بولنے کی ہمت پیدا ہوئی۔ اب وہ سنبھل چکا تھا۔ وہ بولا، مقدس بزرگ، آج یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل یقین ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انسان ہیں۔ میں آپ کی امانت اپنے سلطان تک پہنچانے میں ایک پل کی دیر بھی نہ کروں گا، لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں بیٹا، بے شک، تم بات کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ مقدس بزرگ، میں یہاں قدیم چابیاں لینے کے لیے نہیں، مقدس نقشہ حاصل کرنے کے لیے آیا تھا۔ قاسم کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ مقدس بزرگ مسکرا دیا اور بولا، مقدس نقشہ میرے پاس پہنچ چکا ہے، میں وہ بھی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تم اب زیادہ دیر نہ کرو اور جانے کی تیاری کر لو، لیکن روانہ ہونے سے پہلے میں اپنے چند الفاظ کا تمہیں گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ قاسم کے لیے مقدس بزرگ کی ہر بات ششدر کر دینے والی ثابت ہو رہی تھی۔ وہ ہمہ تن گوش ہو گیا اور مقدس بزرگ کے مخصوص الفاظ سننے لگا۔ مقدس بطلیموس کہہ رہا تھا، اے میرے پروردگار، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں تیرے سوا کسی اور کو اللہ نہیں سمجھتا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرا بندہ اور رسول سمجھتا ہوں۔ قاسم کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔
مقدس بطلیموس ایک طرح سے کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا۔ یہ اس کے مسلمان ہونے کا ثبوت تھا۔ مقدس بزرگ گواہی کے الفاظ مکمل کرنے کے بعد منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ اس کا چہرہ قبلہ رخ تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ کئی لمحات گزر گئے۔ قاسم اپنی جگہ پر بیٹھا اسے دیکھتا رہا اور پھر کافی دیر بعد مقدس بطلیموس نے آنکھیں کھولی اور قاسم کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ قاسم نے کچھ کہنا چاہا لیکن مقدس بطلیموس نے اسے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے اشارے سے منع کر دیا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھا۔ بطلیموس نے لکڑی کا صندوق کھول کر اس میں سے ایک بھاری بھرکم پوٹلی نکالی اور قاسم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ قسطنطنیہ کی چابیاں ہیں۔ گزشتہ 850 سال سے یہ چابیاں ایک حجازی عرب نوجوان کے انتظار میں اس صندوق کے اندر رکھی ہیں۔ انہیں قیصر روم ہرکل نے اپنی موت سے پہلے اس صندوق میں منتقل کیا تھا۔ اس بات سے سب بے خبر ہیں، یہاں تک کہ قسطنطنیہ کا کوئی شہنشاہ ان کا راز نہیں پا سکا۔ ان میں فصیل شہر کے قدیم تہہ خانوں کے علاوہ شاہی محل کے گمنام تہہ خانوں کی چابیاں بھی ہیں۔ ان مقامات پر قدیم روما کے دیو مالائی خزانے رکھے ہیں، جن کے اصل مالک تم اور تمہارا اصل لشکر ہے۔ قاسم گم سم مقدس بطلیموس کی ایک ایک بات سن رہا تھا۔ قیصر روم ہرکل کا ذکر سن کر وہ چونکا۔ یہ روم کا وہی شہنشاہ تھا جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مکتوب مبارک ارسال فرمایا تھا۔ ہرکل نے ایران کے شہنشاہ کسریٰ خسرو پرویز کے مقابلے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکتوب اور ایلچی کا احترام کیا تھا، جبکہ خسرو پرویز ناہنجار نے خوب سے باطن کا ثبوت دیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب مبارک بے دردی سے چاک کر دیا تھا۔ بوڑھا بطلیموس اس وقت ہرکل کی بات کر رہا تھا۔ قاسم وجد کے عالم میں مقدس بطلیموس کی باتیں سنتا رہا۔ مقدس بطلیموس نے قاسم کو شیر کی کھال پر بنا مقدس نقشہ بھی دے دیا۔ یہ نقشہ قدیم فصیل شہر کے مضبوط قلعوں اور خشکی کے راستے پر بنی 3 قدیم فصیلوں کا نقشہ تھا۔ اس نقشے میں ان برجوں اور دروازوں کی نشاندہی کی گئی تھی جو 1000 سال پرانے تھے۔ قدیم فصیل جو اب باہر سے پتھر کی بنی ہوئی دکھائی دیتی تھی، بعض جگہوں سے ابھی تک 1000 سال پرانی تھی اور اندر سے کچی مٹی سے بنی ہوئی تھی۔ نقشے میں سینٹ رومانس کا دروازہ اور اس کے برج بھی دکھائے گئے تھے۔ اس دروازے کے ایک برج کی عمر بھی 500 سال سے زیادہ تھی۔ شہنشاہ قسطنطین نے اگرچہ فصیل کی مرمت کا کام خاصا تسلی بخش کر لیا تھا، لیکن بہت سی جگہیں ایسی تھیں جن کے خستہ ہونے کی اسے خبر نہ تھی، اور یہ وہی جگہیں تھیں جو باہر سے بھاری پتھروں لیکن اندر سے بھربھری مٹی کی بنی ہوئی تھیں۔ خشکی کی جانب جہاں سینٹ رومانس کا دروازہ تھا، شہر کی فصیل صرف ایک نہ تھی بلکہ یکے بعد دیگرے 3 فصیلیں مختلف فاصلوں پر واقع تھیں۔ اندر کی 2 فصیلیں بہت موٹی تھیں اور ان میں 170 فٹ کے فاصلے سے مضبوط برج بنے ہوئے تھے۔ ہر 2 فصیلوں کے درمیان 60 فٹ کا فاصلہ تھا۔ باہر کی جانب دوسری اور تیسری فصیل کے بیچوں بیچ 60 فٹ چوڑی ایک خندق تھی اور اس خندق کی گہرائی پورے 100 فٹ تھی۔ اس گہری خندق کو عبور کرنا کسی عام فاتح کے بس کا کام نہ تھا۔ یہ تینوں فصیلیں 900 سال پہلے شہنشاہ تھیوڈوسس ثانی نے تعمیر کروائی تھیں اور اب تک 21 محاصروں میں قسطنطنیہ کو دشمن کے قدموں سے محفوظ رکھ چکی تھیں۔ پورے قسطنطنیہ کے گرد مکمل فصیل کا قطع دائرہ 14 میل سے زیادہ لمبا تھا۔ مقدس نقشے میں قدیم بازنطینی زبان استعمال کی گئی تھی، لہٰذا بوڑھے بطلیموس نے قاسم کو مقدس نقشہ تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا۔ قاسم نے چرمی نقشہ طے کر کے ایک مضبوط ڈوری کے ذریعے اپنے سینے کے ساتھ باندھ دیا اور اوپر اپنا بھاری فوجی لباس پہن لیا۔ خزانے کی چابیوں والی پوٹلی، جسے مقدس بطلیموس نے قسطنطنیہ کی چابیاں قرار دیا تھا، قاسم نے اپنے لباس کے اندر کمر کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیں۔ اب قاسم جانے کے لیے تیار تھا۔ بوڑھے بطلیموس نے اسے انتہائی شفقت بری دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ قاسم تیزی سے غلاطہ کے مینار کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ جس وقت قاسم برج غلاطہ کی سب سے نچلی منزل سے باہر آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سپیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا۔ قاسم کا گھوڑا قاسم کو دیکھ کر ہنہنانے لگا۔ یہ صبح کا وقت تھا اور پرندے بیدار ہو چکے تھے۔ اب قاسم کی منزل سلطانی لشکر تھا اور قاسم کے راستے کی کوئی رکاوٹ نہ رہی تھی۔
بالآخر 6 اپریل 1453 عیسوی بمطابق 26 ربیع الاول 857 ہجری کے روز سلطان محمد خان اپنی بہادر افواج کے ہمراہ خشکی کی جانب سے قسطنطنیہ کی فصیل کے سامنے نمودار ہوا۔ شہر کے سب دروازے بند تھے اور قسطنطنیہ کا پورا شہر فصیل پر چڑھ کر دھول اڑاتے ہوئے سلطانی لشکر کو دیکھ رہا تھا۔ قاسم گزشتہ 15 روز سے اسی لشکر کے ہمراہ تھا اور وہ اب اپنے عزیز دوست سپہ سالار آغا حسن کی ماتحتی میں اپنے سابقہ عہدے پر برقرار ہو چکا تھا۔ قاسم کے ماتحت لڑنے والے مسلمان سپاہیوں کو اپنے سابق سالار کے واپس آ جانے کی بے پناہ خوشی ہوئی اور وہ تمام قاسم کے ساتھ بغلگیر ہو کر ملے۔ اس مرتبہ عثمانی فوج کا ہر سپاہی فتح یا شہادت کے جذبے سے سرشار تھا، خصوصاً آغا حسن کے وجیح چہرے پر ولولہ جہاد کی دلفریب لہر دیکھی جا سکتی تھی۔ قاسم جب سلطان کے پاس پہنچا تو سلطان قاسم کی آمد کا سن کر بیتابانہ اپنے خیمے سے باہر نکل آیا تھا اور اس نے قاسم کو یوں والیانہ انداز میں گلے سے لگایا تھا جیسے متوں کے بچھڑے دوست اچانک سر راہ مل جائیں۔ قاسم نے سلطان کو اپنی تمام کارکردگی سنائی اور مقدس بطلیموس کی فراہم کردہ قسطنطنیہ کی چابیاں سلطان کے حوالے کیں۔ بعد ازاں قاسم نے سلطان کو مقدس نقشہ پیش کیا تو سلطان خوشی سے اچھل کھڑا ہوا اور قاسم کو ایک بار پھر گلے لگا لیا۔ قاسم نے سلطان کو نقشے کی تفصیلات سمجھائیں اور 14 میل لمبی فصیل کے کمزور مقامات کی خصوصی طور پر نشاندہی کی۔ اس روز قاسم سلطان کے ہمراہ رات بھر بیٹھا رہا، یہاں تک کہ لشکر کے مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ اگلے روز قاسم اپنے اہل خانہ سے ملا۔ اس کی بیوی شہزادی حمیرہ رضاکار عورتوں کی سالار تھی۔ قاسم کو حمیرہ کے اس اقدام سے بے حد خوشی ہوئی اور اس نے حمیرہ کو محبت سے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ لشکر کے ننھے رضاکار عمر اور علی اپنے بچھڑے ہوئے چاچو کے ساتھ لپٹ گئے۔ قاسم نے بھتیجوں کو دیکھا تو ایک دم اسے اپنی بچی غزالہ کا خیال آیا۔ وہ چونک کر حمیرہ کی طرف متوجہ ہوا اور اپنی بیوی سے پوچھا، حمیرہ، غزالہ کو ادرنا میں کس کے پاس چھوڑ آئی ہو؟ حمیرہ مسکرائی اور شرارت آمیز لہجے میں خاوند سے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ بھلا اندازہ لگا کر بتائیے کہ ہماری بچی ادرنا میں کس کے پاس ہوگی؟ حمیرہ کے تجسس آمیز لہجے سے قاسم سوچ میں پڑ گیا۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ آخر 6 سالہ معصوم غزالہ ادرنا میں اکیلی کس کے پاس رہ سکے گی۔ قاسم کو سوچوں میں گم دیکھ کر حمیرہ کھلکھلا کر ہنس دی اور کہنے لگی، ارے آپ تو پریشان ہو گئے، ہماری بچی بہت محفوظ ہاتھوں میں ہے، وہ ہمارے ساتھ رہنے سے زیادہ وہاں خوش ہے۔ میں آپ کو بتاؤں غزالہ کہاں ہے؟ وہ غمزدہ ملکہ اور سلطان معظم کی دوسری ماں ملکہ سروین کی خصوصی پرورش میں ہے۔ قاسم کے سینے سے ایک طویل سانس نکلی اور اسے یاد آیا کہ مرحوم سلطان مراد خان ثانی کی نوجوان بیوی ملکہ سروین جو اب تک تاجدار ملکہ تو نہ رہی تھی لیکن کسرے سلطانی میں مقیم تھی، واقعتاً ایک دکھی دل خاتون تھی، کیونکہ عین اس روز جس دن سلطان محمد خان کی تاجپوشی تھی، ملکہ سروین کے شیرخوار شہزادے کو ایک سالار نے قتل کر دیا تھا۔ قاسم کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اس کی بچی ملکہ سروین کی زیر تربیت تھی۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ قاسم اپنے بھائی طاہر سے بھی ملا اور دونوں بھائی دیر تک ایک دوسرے کو اپنا حال احوال سناتے رہے۔ بوڑھے عباس کی بیٹی مریم بھی، جو اب قاسم کے بھائی طاہر کی بیوی تھی، رضاکار خواتین کے دستہ میں شامل ہو گئی تھی۔ قاسم آہنگر اربان سے بھی ملا۔ یہ وہی شخص تھا جسے ادرنا میں سب سے پہلے قاسم ہی کے ساتھ واسطہ پڑا تھا۔ گزشتہ 15 روز سے قاسم لشکر کے ہمراہ چل رہا تھا اور آج 6 اپریل 1453 عیسوی کے دن قاسم عثمانی لشکر کے ہمراہ ایک بار پھر قسطنطنیہ کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ ادھر سلطان کے امیر البحر بلوط اغلن کے جنگی جہاز جب ابنائے باسفورس میں داخل ہوئے تو ان کا استقبال کرنے کے لیے پرجوش بوڑھا عباس اپنے جہازوں سمیت موجود تھا۔ بلوط اغلن نے آتے ہی نارمن کے بحری بیڑے کو دور تک پیچھے دھکیل دیا اور پوری کی پوری ابنائے باسفورس پر مکمل قبضہ حاصل کر لیا۔ اب شہر کے عقبی سمندر پر بھی عثمانی بحریہ کا قبضہ ہو چکا تھا اور یورپی جہاز ابنائے باسفورس کو خالی کر کے بحر معمورہ کے وسط تک پیچھے ہٹ گئے تھے۔ رومیوں کے لیے صرف در دانیال کا راستہ کھلا تھا
اور وہ بھی ایسی صورت میں جب عثمانی بحریہ کی کشتیاں در دانیال کے پانیوں میں گشت پر موجود نہ ہوتی۔ البتہ گولڈن ہارن میں بھاری اسلحہ بردار مسیح جہاز ابھی تک موجود تھے، اور گولڈن ہارن کے دہانے پر لوہے کی بھاری بھرکم زنجیر تنی ہوئی تھی۔ رومی بحریہ کے جہاز دن پر بلوط اغلن کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتے رہتے، وہ بحیرہ معمورہ سے کبھی کبھار آبنائے میں داخل ہو جاتے اور عثمانی بحریہ کا اچھا خاصا نقصان کر کے واپس بھاگ جاتے۔ گولڈن ہارن کے افسران بھی وقتاً فوقتاً ترکی بحریہ کے ساتھ پنجہ آزمائی کی کوشش کرتے رہتے تھے، اور یوں گویا قسطنطنیہ کے دو اطراف میں ترکوں اور رومیوں کے درمیان باقاعدہ بحری جنگ شروع ہو چکی تھی۔ قسطنطنیہ کی تیسری سمت میں گولڈن ہارن واقع تھی، جس کا راستہ فی الحال بند تھا۔ شہر کے سامنے پہنچ کر سلطان نے اپنا شاہی خیمہ سینٹ رومانس کے دروازے کے عین سامنے نصب کروایا تھا۔ سلطان نے لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا اور قسطنطنیہ کے محاصرے کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ سلطان نے سپاہیوں کو خیمے نصب کرنے کا حکم دیا اور خود اپنے سفید گھوڑے پر سوار ہو کر فصیل شہر کے سامنے تمام علاقے کا گشت کرنے لگا۔ سلطان کے نامور سپہ سالار اس کے دائیں بائیں گھوڑوں پر سوار تھے، اور سلطان محمد خان آل عثمان کے مخصوص جاو جلال کے ساتھ معاشرے کے مختلف مقامات کا جائزہ لینے لگا۔ سلطان نے جا بجا بہادر دستوں کو متعین کیا اور فصیل کی مختلف کمزوریوں کو ذہن نشین کر کے اپنی خطرناک توپیں نصب کرنے کا حکم دیا۔ سلطان نے بیلداروں کے سردار کو بلوا کر سابات اور سرنگیں بنانے کی ہدایت کی۔ بیلدار سلطان کا حکم پاتے ہی دڑا دڑ انجیر کے درختوں کو گرا کر سابات اور سرنگیں بنانے میں مصروف ہو گئے۔ یہ سابات رسل لکڑی کے قادم کیبن تھے جن کے نیچے پہیے لگائے گئے تھے تاکہ سپاہی ان کے عقب میں خود کو چھپا کر ان چھجوں کو آگے سے آگے دھکیلتے ہوئے شہر کی طرف بڑھ سکیں۔ لکڑی کے یہ سابات تیر اندازی اور سنگباری سے سپاہیوں کو محفوظ رکھ سکتے تھے، اور سپاہی ان چھجوں کے رخنوں میں سے آسانی کے ساتھ فصیل شہر پر تیر اندازی کر سکتے تھے۔ سلطانی لشکر خیمہ زن ہو گیا۔ 6 اپریل کے روز صبح سے لے کر شام تک تمام عیسائی فصیل شہر پر کھڑے ہو کر عثمانی لشکر کی کارروائی دیکھتے رہے۔ شہر کے اندر قسطنطین کے جانباز سپاہی پوری طرح مستعد تھے۔ جنیوا کا سپہ سالار جان جسٹینانی اور قسطنطنیہ کا سپہ سالار ڈیوگ نوٹاراس شہر کے بڑے دروازے سے نکل کر دو بدو جنگ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے، اور پھر اسی روز سے ترکوں اور رومیوں کے درمیان آسمان کی آنکھوں نے ہلال و صلیب کی ایک اور جنگ کا نظارہ کرنا شروع کیا۔ سلطان نے پڑاؤ کے وقت حیرت انگیز قابلیت کا ثبوت دیا، اور معاصرین نے انتہائی تیزی کے ساتھ معاشرے کے حلقہ کو تنگ یعنی فصیل شہر کے متصل پہنچنے کی کوشش کی۔ منجنیکوں اور توپوں کو مناسب موقعوں پر نصب کر کے جا بجا بارود کے گولوں اور بھاری پتھروں کی بارش کا آغاز کر دیا۔ قسطنطنیہ کے اندر پوپ جان نکلسن پنجم کا نائب کارڈینیل ایسیڈور موجود تھا۔ محاصرہ شروع ہوتے ہی کارڈینیل ایسیڈور اور بطریق اعظم نے ایک دوسرے سے بڑھ کر باشندگان شہر اور عیسائی فوجوں میں مذہبی جوش و جذبہ پیدا کرنا شروع کر دیا۔ لڑائی کی ترغیب دینے اور شہید ہونے کے فضائل بیان کرنے کے لیے بڑے بڑے پادری اور بشپ واعظ و نصیحت کرتے اور لوگوں کو بڑھ چڑھ کر جان دینے پر آمادہ کرنے لگے۔ قسطنطنیہ کی عوام میں بے پناہ ولولہ اور جوش و جذبہ معاشرے کے ابتدائی دنوں میں دکھائی دینے لگا۔ کارڈینیل ایسیڈور خود سپاہیانہ لباس پہن کر بہت سے بہترین سواروں کی کمان اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ سپہ سالاروں اور تمام افواج کی مجموعی طور پر نگرانی کا کام قیصر قسطنطین نے براہ راست سنبھالا ہوا تھا۔ 7 اپریل 1453 عیسوی کے روز سینٹ رومانس دروازے کے پیچھے جان جسٹینانی اپنے آہن پوش بہادر سواروں سمیت دروازے سے باہر نکلنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس کے عقب میں سپہ سالار نوٹاراس اپنے سوار لیے کھڑا تھا۔ طلوع آفتاب کے کچھ دیر بعد لڑائی کے لیے بیتاب عیسائی سپاہی سینٹ رومانس کا دروازہ کھول کر آندھی اور طوفان کی طرح باہر نکلے، اور باہر نکلتے ہی ان کا تربیت یافتہ لشکر خود بخود ایک خاص نظم و ضبط میں آ گیا۔ جنیوی افواج کا سپہ سالار جان جسٹینانی اپنے سوار دستوں کو لے کر سفارہ ہونے لگا۔
اسی طرح سپہ سالار نوٹاراز نے اپنی صفیں درست کیں اور عیسائی فوجی مسلمان لشکر پر ٹوٹ پڑنے کے لیے بے حد بےتاب نظر آنے لگے۔ عیسائی لشکر کے عقب میں سینٹ رومان کا دروازہ بند کر دیا گیا اور اب ان کا لشکر سلطانی افواج کے سامنے دو بدو مبازرت کے لیے طبل جنگ بجانے لگا۔ سلطان محمد خان نے بھی اپنے میمنہ، میسرہ اور قلب کو آراستہ کرنے کے بعد طبل جنگ کا جواب طبل سے دیا، اس سے پہلے کہ دونوں طرف کے سپاہی ایک دوسرے پر جھپٹتے۔ مسلمان افواج میں لاڈلی فوج یعنی چری کا ایک سوار آگے بڑھا اور وسطی رزمگاہ میں پہنچ کر عیسائی فوجیوں کو مبازرت کی دعوت دی۔ اگلے لمحے ایک جوشیلا عیسائی نوجوان میدان میں اترا۔ دونوں مبازرین ایک دوسرے کے سامنے اپنے اپنے گھوڑوں پر بیٹھے اترا رہے تھے۔ مسلمان سپاہی عبداللہ تو گویا اپنے دشمن کا منتظر تھا، اس نے آتے ہی اپنے مخالف کو آڑے ہاتھوں لیا۔ لوہے سے لوہا ٹکرانے کی آواز فضا میں گونجی اور پہلے چھناکے کے ساتھ ہی دونوں لشکروں کے سپاہیوں نے اپنے اپنے نعرے بلند کیے۔ فصیل شہر پر متعین سپاہیوں کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں عام شہری بھی جنگ کا نظارہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ دونوں مبازرین کافی دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے رہے، داؤ پر داؤ کھیلتے رہے اور بالآخر عبداللہ نے کھیل ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے یکا یک اپنے حملے تیز کر دیے۔ رومی سپاہی کے لیے عبداللہ کے کاری وار بچانا مشکل ہونے لگے تو وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کا گھوڑا اپنے لشکر کی جانب سر پر دوڑ رہا تھا۔ دعوت مبازرت کا کھیل اس سے زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا اور اچانک دونوں لشکروں کے سپاہی نعرے مارتے ہوئے ایک دوسرے پر پل پڑے۔ فصیل شہر سے عیسائیوں کا شور بلند ہوا۔ شہر کی نوجوان لڑکیاں فصیل شہر سے اپنے بہادروں کو اللہ شہری دے رہی تھیں۔ گمسان کا رن پڑا اور عثمانی فوج نے جسٹینانی کے سپاہیوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ پہلے عیسائیوں کے قدم اکھڑے، لیکن پھر اچانک بہادر جسٹینانی نے خود سب سے آگے بڑھ کر اسلامی لشکر کے قلب پر ایک خطرناک حملہ کر دیا۔ وہ یعنی چری کے بہادروں کو درم برم کرتا ہوا عثمانی پرچم کی جانب بڑھنے لگا۔ جسٹینانی کی تلوار بجلی کی طرح لپک رہی تھی اور اس کا ایک ایک بار عثمانی سپاہیوں کے لیے جرأت و شجاعت کی علامت بنتا جا رہا تھا۔ سلطان خود ایک ٹیلے پر کھڑا جسٹینانی کی شجاعت ملاحظہ کر رہا تھا۔ سلطان کے چہرے پر بے اختیار جسٹینانی کے لیے داد و تحسین کے جذبات ابھر آئے۔ قلب کو کمزور ہوتے دیکھا تو سپہ سالار آغا حسن نے اپنے بکھرتے ہوئے ساتھیوں کو مجتمع کیا اور جسٹینانی کے سامنے جم گیا۔ دونوں لشکر 2 گھنٹے تک آپس میں گتھم گتھا رہے اور پھر عیسائی فوجی پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت پیچھے کی طرف سمٹنے لگے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میدان کارزار عیسائیوں سے خالی ہو گیا۔ شہر کے دروازے اپنے سپاہیوں کے لیے کھول دیے گئے اور شہریوں نے اپنے بہادروں کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے۔ تمام عیسائی فوجی قسطنطنیہ میں داخل ہو گئے تو سینٹ رومانس کا دروازہ بند کر دیا گیا اور رومی محصور ہو کر ترکوں کو ان کے حملوں کا ترکی بترکی جواب دینے لگے۔ قیصر قسطنطین خود فصیل شہر کے ایک بڑے برج پر موجود تھا۔ فصیل شہر کے آگے ایک چوڑی خندق کھدی تھی جس میں پانی چھوڑ کر اسے بھر دیا گیا تھا۔ سلطان محمد خان کے سپاہیوں نے اوربان کی بنائی ہوئی توپوں سے فصیل شہر پر گولہ باری شروع کروائی۔ اربان کی بڑی توپ جو اس جنگ کی رانی تھی سینٹ رومانس کے عین سامنے نصب تھی۔ اس توپ کا ہر گولہ 30 انچ قطر موٹائی کا تھا۔ اربان خود اس توپ کو چلانے پر مامور تھا، جبکہ سلطانی فوج کے چھجا بردار سپاہی اپنے اپنے صابات دھکیلتے فصیل شہر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ خندق کی وجہ سے عثمانی سپاہی فصیل شہر کے نزدیک پہنچنے سے معذور تھے، جبکہ فصیل پر موجود عیسائیوں کی توپیں عثمانی لشکر پر غضبناک گولے برسا رہی تھیں۔ سلطان محمد خان خود دن بھر اپنے لشکر کی کمان کرتا رہا اور وہ صبح سے لے کر شام تک گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا ادھر سے ادھر دوڑتا پھر رہا تھا۔ غروب آفتاب کے ساتھ ہی دونوں طرف سے جنگ بندی ہو گئی۔ دن بھر کے تھکے ہارے سپاہی اپنے پڑاؤ میں واپس آئے تو لباس سے اسلحہ الگ کیے بغیر اپنے اپنے خیموں میں لیٹ گئے۔ مسلمان سپاہیوں نے دن بھر کی لڑائی میں فصیل شہر کے نزدیک پہنچنے کی جتنی بھی کوششیں کی تھیں وہ تمام ناکام رہی تھیں۔ چنانچہ سلطان محمد خان نے اپنے سالاروں کی مشاورت طلب کی اور فصیل شہر کی خندق کو پاٹنے کے مشورے مانگے۔
اگلے روز مسلمانوں نے اللہ صبح خندق کو جگہ جگہ سے ملبے کے ذریعے بھرنا شروع کر دیا۔ یہ شہر سے بیرونی خندق تھی اور زیادہ گہری نہ تھی۔ دوپہر تک بڑی مشکل کے ساتھ خندق کو کئی جگہ سے پاٹ کر راستے بنائے گئے اور اس طرح عثمانی فوج فصیل شہر کے عین نیچے پہنچ گئی، لیکن فصیل کے اوپر ان کا کوئی بس نہ چل سکا۔ اوپر سے عیسائیوں نے روغن نقد جلا جلا کر ان پر پھینکنا شروع کر دیا۔ جلتی ہوئی تیل کی ہانڈیاں ترکوں کی ڈھالوں سے ٹکرا کر ٹوٹتیں تو خاصا جانی نقصان کرتیں۔ مجبوراً عثمانی فوج کو فصیل کے نیچے سے پسپا ہونا پڑا اور اس طرح یہ دن بھی بے نیل و مرام گزر گیا۔ اگلے روز بھی جوش و جذبے سے لبریز عیسائیوں نے ترکوں کی ایک نہ چلنے دی۔ اب سلطان نے ایک اور ترکیب سوچی۔ اس نے لکڑی کے مضبوط تختے جڑوا کر اونچے اونچے چوبی مینار بنوائے جو فصیل شہر کے برابر بلند تھے۔ لکڑی کے ان میناروں کے نیچے پہیے لگائے گئے جن کی بدولت انہیں آسانی سے حرکت دی جا سکتی تھی۔ ان چوبی میناروں کے اوپری سرے کے ساتھ لکڑی کی لمبی لمبی سیڑھیاں باندھی گئیں، اور پھر سلطان نے اپنے بہادر سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ان میناروں کو خندق کے کنارے لے جا کر اور ان سیڑھیوں کو اوپر اٹھا کر ان کا دوسرا سرا قلعے کی دیوار پر رکھ دیں۔ اس طرح خندق پر ایک پل سا بن جانے کی توقع تھی۔ ان چوبی میناروں کا سارا کام سپہ سالار آغا حسن نے اپنے ہاتھ لیا اور خود سب سے پہلے اپنے مینار کو خندق کے کنارے لے جا کر اس کی سیڑھی کو قلعے کی دیوار پر رکھ دیا۔ یعنی چری کے بہادر سیڑھیوں کے ان پلوں پر سے گزرتے ہوئے فصیل شہر پر پہنچنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن میسورین نے نہایت مستعدی اور چابکدستی کے ساتھ ان میناروں پر رال کے جلتے ہوئے گولے پھینکنے شروع کر دیے۔ لکڑی کی سیڑھیوں نے آگ پکڑ لی اور سلطانی فوج کے مینار جلنے لگے۔ سلطان کے سپاہی بڑی مشکل سے اچھا خاصا جانی نقصان کروانے کے بعد واپس لوٹ آئے، اور اس طرح ان میناروں اور سیڑھیوں کے جلنے کی وجہ سے قلعہ کشائی کی یہ تدبیر بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ آج باقاعدہ جنگ شروع ہوئے 7واں روز تھا۔ قاسم بن ہشام پچھلے چند دن سے سلطانی لشکر میں دکھائی نہ دے رہا تھا۔ آج دن بھر گھوڑے کی پیٹھ پر پورے میدان جنگ میں دوڑنے پھرنے کے بعد سلطان محمد خان جب اپنے خیمے میں لوٹا تو قاسم بن ہشام اس کا منتظر تھا۔ قاسم کا چہرہ دھول سے اٹا ہوا تھا اور اس کے وجود میں تھکاوٹ کے آثار تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ کسی اہم مہم سے لوٹا ہے۔ قاسم نے تھکے ہوئے سلطان کو ایک چونکا دینے والی خبر سنا کر مسرور کر دیا۔ قاسم نے سلطان کو بتایا، سلطان معظم، میں پچھلے 5 روز سے آپ کے حکم کے مطابق شہر میں موجود تھا۔ مجھے اپنے مصدقہ ذرائع سے یہ خبر ملی ہے کہ آج سے صرف 2 روز بعد یعنی 15 اپریل کو جنیوا کے 9 بڑے جہاز غلہ اور گولہ بارود لے کر قسطنطنیہ پہنچنے والے ہیں۔ وہ ابنائے باسفورس کو لڑتے بڑھتے عبور کرتے ہوئے گولڈن ہان کی بندرگاہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ سلطان نے اپنے ماہر جاسوس قاسم بن ہشام کی اطلاع سنی تو خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ سلطان نے اپنے امیر البحر کو فوری طور پر پیغام بھجوایا کہ وہ ان جہازوں کو صحیح سلامت گرفتار کرنے کی کوشش کرے، اور پھر 15 اپریل کے روز قاسم کی اطلاع درست ثابت ہوئی۔ جنیوا کے 4 غلے اور گولہ بارود سے لدے جہاز اچانک آبنائے باسفورس کے دہانے پر نمودار ہوئے۔ یہ جہاز عثمانی بحریہ کے جہازوں کی نسبت زیادہ بڑے اور مضبوط تھے۔ ترکی امیر البحر بلوط اغلن نے ان جہازوں کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن جنیوی ملاح جذبہ شہادت سے سرشار تھے۔ وہ ترکی جہازوں کی صفوں کو چیرتے پھاڑتے ہوئے صاف بچ کر نکل گئے اور گولڈن ہان میں داخل ہو کر شہر والوں کو یہ گراں قدر امداد پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ سلطان کو اپنے امیر البحر بلوط اغلن کے ناکام ہونے کی اطلاع ملی تو وہ برافروختہ ہو گیا۔ سلطان غصے کی حالت میں اٹھا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خود سمندر کے کنارے جا پہنچا۔ جنیوی جہازوں کے کامیابی سے ہمکنار ہونے کی خبر نے قسطنطنیہ کے شہریوں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ عوام تک اڑتی اڑتی یہ خبر بھی جا پہنچی کہ ابھی جنیوی بیڑے کے مزید 5 جہاز بھی بیرہ معمورہ میں موجود ہیں جو کچھ دیر بعد آبنائے باسفورس میں داخل ہونے والے ہیں۔ لوگ جوک در جوک عقبی فصیل کی جانب دوڑے اور آن کی آن میں قسطنطنیہ کے ہزاروں شہری ایک جمع غفیر کی شکل میں فصیل شہر پر نظر آنے لگے۔ ادھر عثمانی بری فوج کے ہزاروں سپاہی اس دلچسپ بحری جنگ کا ولولہ انگیز منظر دیکھنے کے لیے آ جمع ہوئے تھے۔
سلطان اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار نہایت بے چینی کے عالم میں اپنے امیر البحر کو انتہائی سخت احکامات بھیج رہا تھا کہ وہ ان 5 جنیبی جہازوں کو کسی صورت آبنائے باسفورس عبور نہ کرنے دے۔ ہزاروں نگاہیں سمندر کی لہروں پر مرکوز تھیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ جب جنیبی جہاز سمندر میں داخل ہوئے تو عثمانی بحریہ نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ ان جہازوں پر حملہ کر کے ان کی لمبی قطار کو توڑ دیا، اور وہ ایک ہی جگہ آگے پیچھے اور پہلو بویلو اکٹھے ہو گئے۔ عثمانی جہازوں نے چاروں طرف سے جنیبی بحریہ کے ان 5 جہازوں کو گھیر لیا اور ان پر آتش و آہن برسانے لگے۔ عثمانی جہاز جب پوری طرح مسیح جہازوں پر غالب آ گئے تو بلوت اغلر نے اپنے جہازوں کو مسیح جہازوں کے ساتھ لگا دیا۔ اسلامی بحریہ کے مجاہدوں کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی طرح مسیح جہازوں پر سوار ہو جائیں اور ان کے ملاحوں کو قتل کر کے ان کو گرفتار کر لیں، لیکن جنیبی جہاز اس قدر بڑے اور بلند تھے کہ عثمانی سپاہی اپنے چھوٹے اور پست جہازوں سے ان پر کسی طرح نہ چڑھ سکے۔